خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: فبظلم، پس بوجہ ظلم کے، من الذین، ان لوگوں کی طرف سے، ہادو، جو یہودی ہو گئے، حرمنا، حرام کی ہم نے، علیہم، ان پر، طیبات، پاکیزہ چیزیں، احلت، حلال کی گئی تھیں، لہم، ان کے لیے، وبصدہم، اور بوجہ ان کے روکنے کے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیرن، بہت زیادہ، وَأَخْذِهِمْ، اور ان کے لینے کے، الربا، ربا، سود، وقد، حالانکہ تحقیق، نہو، وہ روکے گئے تھے، انہو، اس سے، وَأَكْلِهِمْ، اور ان کے کھانے کے، اموال الناس، لوگوں کے مال، بالباطل، باطل طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذاباً علیما، عذاب دردناک، لیکن، الراسخون، پختہ کار، پکے، راسخ، رسوخ والے، فی العلم، علم میں، منہم، ان میں سے، والمؤمنون، اور ایمان لانے والے، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو، انزلہ، اتارا گیا، الیکا، آپ کی طرف، وما، اور جو، انزلہ، اتارا گیا، من قبلکا، آپ سے پہلے، والمقیمین، اور قائم کرنے والے، الصلاۃ، نماز، والمؤتون، اور دینے والے، الزکاۃ، زکوٰۃ، والمؤمنون، اور ایمان لانے والے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، اولئک، یہی لوگ، سنؤتیہم، ان قریب ہم دیں گے ان کو، اجراً عظیما، اجر عظیم، انا، بے شک ہم نے، اوحینا، وحی کی ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، کما، جیسا کہ، اوحینا، وحی کی ہم نے، الی نوح، طرف نوح علیہ السلام کے، والنبیین، اور نبیوں کے، من بعدہ، اس کے بعد، وأوحینا، اور وحی کی ہم نے، الی ابراہیم، طرف ابراہیم علیہ السلام کے، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کے، واسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے، والاسباط، اور اولاد یعقوب، وعیسیٰ،
اور عیسیٰ علیہ السلام کے، و ایوب اور ایوب علیہ السلام کے، و یونس اور یونس علیہ السلام کے، و ہارون اور ہارون علیہ السلام کے، و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام کے، و آتینا اور دی ہم نے داود علیہ السلام کو زبورا زبور۔ تفسیر فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس بوجہ ظلم کے ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے، یعنی یہود کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، یعنی یہودی بن جانے والوں کے ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی تھیں حرام کر دیں، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، یعنی بہت زیادہ سود کھاتے ہیں، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا تھا، ان کو اس کی اجازت نہ تھی۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ سود ہر شریعت میں ممنوع رہا ہے، کیونکہ ظلم کی ایک شکل ہے یہ۔ اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنا بھی بینکنگ سسٹم ہے اور جو سود کی مختلف شکلیں ہیں، اس کے پائنیئرز کون ہیں؟ یہی لوگ جن کو منع کیا گیا تھا، اور انہوں نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا، مال کی محبت میں مبتلا ہوئے، اور نہ صرف یہ کہ خود بگڑے اور خود اس چیز میں جکڑے، دنیا بھر کو جکڑ کے رکھ دیا۔ اس وقت میں کچھ انفارمیشن آپ کے سامنے پڑھوں گی، یہ ہسٹری آف بینکنگ کے بارے میں ہے کہ بینکس کس طرح وجود میں آئے۔ یہ انکارٹا سے ہے انفارمیشن، 1998 انکارٹا کی CD جو ہے اس سے یہ لیا گیا تھا۔ بینکنگ کی ہسٹری آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ 17 سینچری میں، 17ویں صدی میں، انگلینڈ کا بادشاہ کنگ لوئس 1694 میں یہودیوں کے سناروں گولڈ سمتھ سے قرضہ لے کر خصوصاً اپنی فوج کو اکوپ کرتا تھا۔ کنگ لوئس کیا کرتا تھا؟ یہودی گولڈ سمتھ سے قرضہ لے کر، کیونکہ مالدار لوگ تھے، اسلحہ خریدتا اور اپنی فوج کو دیتا۔ اس نے فرانس کے ساتھ لمبی جنگ کا پلان بنایا، پہلے یہ آپس میں بہت لڑتے تھے، اور انہی یہودیوں سے پیسہ مانگا۔ ان یہودیوں نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت اس کو یہ تجاویز پیش کی کہ ٹھیک ہے، ہم پیسہ تو آپ کو دیں گے، لیکن چند شرائط بھی ہیں ہماری۔ نمبر 1، آپ اجازت دیں کہ ہم بینک آف انگلینڈ بنا لیں، حکومت کا سارا خزانہ اس میں ہوگا، اور ملک کے جتنے اکاؤنٹ ہوں گے وہ بھی اسی میں ہوں گے، جبکہ کرنسی ہم ایشو کریں گے۔ نمبر 2، آپ جو بھی قرضہ لیں واپس نہ کریں، صرف 8% سود دے دیں۔ کنگ آف انگلینڈ کو یہ تجاویز بہت پسند آئیں، اور یہ آغاز تھا نیو اکنامک پلان آرڈر کا، اور یہ بیسیکلی جوز کا ایک پلان تھا کہ پوری دنیا کی جو معاشیات ہے، اکانومی ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں کر لیا جائے۔ یہ ان کے پروٹوکولز میں سے ہے۔ اب کنگ آف انگلینڈ نے ان سے پیسے لے کر جنگی سامان خریدا، یعنی اب بینک بن گیا، سب ملک کا پیسہ جو تھا وہ اس میں، اور لوگوں کے اکاؤنٹس بھی اس میں۔ اب یہود کو اکٹھا پیسہ مل گیا، ہاں؟ اور اسی میں سے انہوں نے کیا کیا؟ ان کو قرضہ دیا، جس سے کنگ نے کیا کیا؟ جنگی سامان خریدا، پیسہ جس مارکیٹ میں خرچ کیا، اب ٹریڈر نے وہ پیسہ بینک میں رکھوایا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، انہی کا پیسہ اکٹھا کر لیا، اسی میں سے قرضہ دیا، اسی پیسے سے اسلحہ خریدا گیا۔ جن لوگوں نے اسلحہ بیچا انہوں نے پیسہ دوبارہ اسی بینک میں لا کے رکھ دیا۔ ان کا کیا گیا؟ پیسہ بھی سارا واپس، اور اس پر 8%
مزید ملنے لگ گیا. اب کانسٹنٹ فلو آف کیش ان کو مل گیا جو عوام سے نکل کر یہودیوں کو ٹرانسفر ہو رہا تھا. اور بینک کی ہسٹری میں منظم بینک کاری آرگنائز بینکنگ کی بنیاد یہاں سے پڑی. جب کولونیل سسٹم ختم ہوا تو یہودیوں کو یہ ریسورسز چھوڑنا پڑے. اب ان کے وطن میں بیٹھ کر ان کے ریسورسز کو کنٹرول کرنا تھا. اس نظریے سے اب ورلڈ بینک کا تصور پیش کیا گیا کہ ہر ملک کے سینٹرل بینک کا ایک بڑا بینک، بینک آف بینکس یعنی ورلڈ بینک ہوگا. اور اس کا مقصد بھی کیا کہ پوری دنیا کے وسائل کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے. اس معاشی سرگرمی کو ایک جگہ جمع کرنے سے بہت سے فوائد حاصل ہوئے. ورلڈ بینک نہ صرف یہ کہ آپ کو قرضہ دیتا ہے بلکہ آپ کی پالیسیز کو بھی ڈکٹیٹ کراتا ہے. اور اس طرح نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے آزاد نہیں رہتے. اور جب ہمارا بجٹ بننے لگتا ہے وہ اپنی مرضی سے بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں ان کو بڑھوا دیتے ہیں. اگر آپ نہیں بڑھائیں تو آپ کو مزید قرضہ نہیں ملے گا. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنا قرضہ ہم لے چکے ہیں اس میں سے اگر پورے پاکستانیوں پر ڈیوائڈ کیا جائے تو کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو مقروض نہ ہو. ہم میں سے ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بجٹ بنتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ صرف سود کی ادائیگی میں جاتا ہے. اصل رقم وہیں کی وہیں ہوتی ہے اور باقی جو بچتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہم اسلحہ خریدتے ہیں پھر انہی سے یا تیار کرتے ہیں. اور بہت تھوڑا رہتا ہے جو پھر آپ کی صحت اور تعلیم پہ جاتا ہے. اور وہ بھی جو جاتا ہے اس میں سے پھر اور لوٹ مار ہوتی ہے. اور اس طرح غربت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. بہرحال جب یہ قرضے نہیں دیے جاتے تھے تو اس وقت بھی ملک سروائیو کرتے تھے اور اپنے وسائل سے فائدہ اٹھاتے تھے. آج ہم اپنے وسائل جو ہیں ان کو بھی استعمال نہیں کر سکتے. اور جیسے کہ شاید آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ بعض ملکوں میں یہ جو بھی کراپس اگتی ہیں یعنی جو ملک قرضے یا سود ادا نہیں کر سکتے، واپس نہیں پے بیک نہیں کر سکتے، پھر وہاں پر جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس پر براہ راست ڈائریکٹ قبضہ کر لیا جاتا ہے اور اس طرح آہستہ آہستہ غلامی کا شکنجہ اور کستا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو ایک طرف، لیکن دنیاوی اعتبار سے جتنی مصیبت میں پھنس چکے ہیں وہ بھی قابل رحم حالت ہے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال باطل طریقے پر کھانے کی وجہ سے. یعنی کون لوگوں کے مال باطل طریقے سے یا ناجائز طریقے سے کھاتا تھا؟ یہی یہود. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پہ حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں. جیسے کہ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں آیت 93 میں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، کہ سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے اس کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پہ خود حرام کیا اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی. یعنی ابتدا میں یہود کے لیے سب کچھ حلال تھا. پھر کیا ہوا؟ کچھ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پہ حرام کی، اس کے بعد ان کی اپنی زیادتیوں اور ظلم کی وجہ سے ان پر شریعت سخت کر دی گئی، ان پر کچھ پابندیاں عائد کر دی گئیں، جس کا ذکر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 146 میں ملتا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان لوگوں پر جنہوں نے یہودیت اختیار کی ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا. وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے، وَالْغَنَمْ، اور بکریاں، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، ان دونوں کی چربیاں ہم نے ان پہ حرام کی. إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، سوائے اس کے جو ان کی پشتوں پر ہے، اوِل ہوایا، یا آنتے، او مختلط بعظم، یا وہ جو ہڈی کے ساتھ مل جائے، یعنی آنتوں میں اور ہڈی کے ساتھ چربی ملی ہو، اس کے علاوہ باقی
چربی کھانا ان پہ حرام کر دیا گیا. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ وہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کی بغاوت یا ان کی سرکشی کی ان کو سزا دی تھی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، یعنی ایسا ہی ہوا تھا. اور یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ ان کے ظالمانہ رویوں کی وجہ سے، اور کیا ظالمانہ رویے تھے؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے، سود لیتے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے، رشوت کے ذریعے اور ناجائز فتوے بیچ کر. ہم نے ان پر وہ بہت سی چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان پر حلال تھیں. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن الراسخون فی العلم، لیکن وہ لوگ جو علم میں بہت پختہ کار ہیں. راسخ کا لفظ رسوخ سے ہے. کسی بھی چیز کے راسخ ہونے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ امیجن کریں، اگر آپ کو ایک کیل دیوار میں گاڑنا ہو، راسخ کرنا ہو، راسخ کا مطلب ہوتا ہے نا گڑا ہوا، یا کوئی لکڑی آپ کو زمین میں ٹھونکنی ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ چاہیں کہ ایک کیل پکا ہو تو دیوار کے ساتھ چپکانے سے وہ پکا نہیں ہوتا، یا دیوار پہ رکھنے سے وہ نہیں لگتا، یا کوئی لکڑی آپ نے زمین میں ڈالنی ہو تو وہ صرف اوپر رکھ دینے سے نہیں ٹک جاتی. کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو اندر ڈالنا پڑتا ہے. زمین کے اندر لکڑی جائے گی، دیوار کے اندر کیل جائے گا، پھر راسخ ہوگا. اسی طرح جو دین کا علم محض بستوں میں ہو، صرف رٹا ہوا ہو، صرف ظاہری اہتمام ہو، تو وہ راسخ نہیں ہوتا. رسوخ فی العلم کے لیے اس علم کا دل کے اندر تھکنا بہت ضروری، جی پیوست ہونا، گڑ جانا، اندر تک جانا، انسان کے دل اور روح میں اتر جانا اس کا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے عالم. عالم کون ہے؟ کوئی بھی جاننے والا عالم ہے. لیکن راسخون فی العلم کون ہے؟ وہ جن کے اندر علم اتر چکا، جو ان کی اپنی ذات کا بھی حصہ بن چکا ہو. یہود کے علماء میں اسی چیز کی کمی تھی. ان میں علماء کی کمی نہیں تھی، بہت کثرت سے تھے. جب وہ پبلک میں جاتے، جب لوگوں کے سامنے جاتے تو بہت لبادے اوڑھ کے جاتے تھے، بہت شان و شوکت کے ساتھ جاتے، مخصوص قسم کے لباس پہنتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کوئی مخصوص ڈریس تھا؟ عام لباس پہنتے تھے، یعنی جو عام روٹین کا لباس تھا لوگوں کا، نارمل لوگوں کا، وہی آپ پہنتے تھے. کوئی اسپیشل ڈریس نہیں پہنتے تھے اس طرح کہ آپ دوسروں سے مخصوص نظر آئیں. جب کوئی اجنبی آتا تو پوچھتا تھا کہ آپ میں سے محمد کون ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی مخصوص مذہبی لباس نہیں تھا آپ کا کہ جس لباس کی وجہ سے آپ پہچانے جائیں لوگوں میں. لیکن یہود کے علماء کا ڈریس عوام سے مختلف ہوتا تھا، وہ اپنے لباس سے پہچانے جاتے تھے. اسی طرح کرسچنز کے بھی، یعنی وہ بڑے بڑے گاؤنز کے قسم کے اور سر پہ عجیب و غریب پہننے والی چیزیں. ہمارے ہاں مذہبی اس کو سمجھا نہیں جاتا جس کا ایک مخصوص ڈریس نہ ہو، ایک خاص سٹائل نہ ہو. لیکن راسخون فی العلم ہونے کے لیے کسی مخصوص طرز پر ڈریس اپ ہونا ضروری نہیں. اس کو عام انسانوں کی طرح ایک انسان نظر آنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ صاف ستھرا لباس ہو اور عبادت کے لیے زیب و زینت اختیار کی جائے، یہ ایک مختلف چیز ہے. لیکن کوئی مخصوص ڈریس نہیں، جو پبلک کا ڈریس ہو وہ ڈریس کافی ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی مذہبی اجتماع ہو تو اس میں اور مخصوص لباس پہن لیتے ہیں. جب عام اجتماع ہو یا گھر پہ ہو تو بالکل ایک اور حلیے میں نظر آتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ راسخ فی العلم ہونے کی علامت نہیں. راسخ فی العلم ہونا کیا ہے کہ دین آپ کی زبانوں پر نہیں، صرف حلق تک نہیں، اس سے اتر کر دل تک جانے والا ہو
اور دل سے پوری روح اور پوری شخصیت پر اثر انداز ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو الگ کر رہے ہیں. لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے جو لوگ راسخ فی العلم ہیں، والمؤمنون اور ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں کس چیز پر؟ بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، والمقیمین الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور وہ اللہ اور یوم آخرت کو ماننے والے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم اجرا عظیما ان قریب ہم ان کو اجر عظیم عطا کریں گے. یہ ہے راسخون فی العلم کی پہچان. اس میں کچھ چیزیں تو ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ جسمانی عبادت جیسے مقیمین الصلاۃ، لیکن اس کے ساتھ ہی مؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ میں صرف مال کی زکوٰۃ نہیں شامل بلکہ اخلاق اور نفس کا تزکیہ بھی شامل ہے. اور تزکیہ کرنے والے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے. اب آپ دیکھیں کہ سارے ایمان کا ذکر یہاں آ گیا نا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور والمؤمنون باللہ والیوم الآخر. ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہود میں سے کچھ لوگ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام تھے، وہ مسلمان ہوئے اور وہ بھی ان تمام چیزوں سے نکل آئے، ان سارے بندروں کو کاٹ دیا جو یہود کے علماء نے اپنے اوپر ڈال رکھے تھے. وہ آپ پر ایمان لائے، آپ کا ساتھ دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ عصبیت سے پاک ہوں، مفاد پرستی سے پاک ہوں، ذہنی جمود سے پاک ہوں. ذہنی جمود کیا ہوتا ہے؟ کوئی نئی چیز ایکسپٹ نہ کرنا، کوئی اڈاپٹیبلٹی نہیں، اکوموڈیٹو نہ ہونا، یا یہ کہ کسی چیز میں ایڈجسٹ نہ کرنا، اپنے آپ کو ایک الگ تھلگ چیز ثابت کرنا. یہ چیز انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے، انسان کی روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے. اور یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے الگ الگ رکھے اور محض ساری اس کی کوشش یہ رہ جائے کہ وہ کس طرح منفرد بن جائے، یعنی اپنی شخصیت میں انوکھا پن اور ان یوزول قسم کی حرکتیں کرنا اور ان نیچرل ہو جانا، یہ درست نہیں. دین میں ان نیچرل ہونا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اسپیچ دیتے تھے، آپ نے تو جتنی تعلیم دی شاید اور کسی کے حصے میں نہ آئی ہو، اور جتنا آپ کی تعلیم کا اثر تھا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دیتے تھے تو کس طرح بات کرتے تھے؟ ایک نیچرل وے میں بات کرتے تھے. بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کر، چیخ چلا کر، شور مچا کر کبھی آپ نے تعلیم نہیں دی تھی. آج آپ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر جو ریلیجس سیریمنز ہوتے ہیں اس میں لفاظی پہ بہت زور ہوتا ہے. بعض اوقات شعر و شاعری کی زبان ہوتی، بسا اوقات گنگنانے کا انداز ہوتا ہے. یہ سارے سٹائل سنت کے خلاف جاتے ہیں. اس لیے حضرت عبداللہ بن سلام اور جو دوسرے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنے اوپر سے خول ہٹائے، سچائی کو پہچانا، اسے قبول کیا، اپنے آپ کو سبمٹ کیا، حوالے کیا اس سچائی کے، اور پھر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی. ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر کیا ہے جو اپنے خول سے باہر آئیں؟ وسیع جنتیں. جو لوگ اپنے خول میں بند رہیں وہ اتنی بڑی جنت میں جا کے کیا کریں گے؟ جنہیں صرف خود غرضی اور بے حسی کی بیماری لاحق ہے، ان کے لیے تو اپنی ذات کافی ہے. پھر وسیع جنت
تو وسیع ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اور ویسے بھی اہل کتاب میں سے جو شخص ایمان لائے اپنے نبی پر اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو شخص اسلام لائے اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اجر اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کا اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، والنبیین من بعدہ، اور بہت سارے انبیاء کی طرف ان کے بعد۔ کن کے بعد؟ نوح علیہ السلام کے بعد۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی طرف، وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اسحاق و یعقوب علیہم السلام کی طرف، والاسباط، اسباط کس کو بولتے ہیں؟ اولاد یعقوب، اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، وعیسیٰ و ایوب، اور عیسیٰ اور ایوب علیہم السلام کی طرف، ویونس و ہارون و سلیمان، اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف، وآتینا داود زبورا، اور دی تھی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تقریباً 25 پیغمبروں کے نام لیے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور پیغمبر بھی ہیں جن کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا، لیکن جسے بھی نبی بنایا گیا اس کی طرف وحی بھیجی گئی۔ وحی کیا ہے؟ اس کا اصل پروننسیشن وحی ہے، ہا جو ہے ساکن ہے، وحیون۔ تو وحی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف بھی ایسے ہی وحی بھیجی ہے جیسے آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بھیجی تھی۔ وحی کیسے آتی تھی؟ وحی کی حقیقت کیا تھی؟ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے جو وحی آپ پر شروع ہوئی وہ پاکیزہ خواب تھے۔ سوتے میں آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح واضح ہوتا، یعنی خواب بھی بہت واضح اور کلیئر ہوتا۔ بعض اوقات آپ خواب دیکھتے ہیں نا، لیکن وہ ملا جلا سا، کچھ سمجھ نہیں آتی ابتدا کہاں سے ہوئی، انتہا کہاں پہ ہوئی، بس ایسے ہی کچھ چیزیں آپ دیکھتے ہیں جن کو آپ دوبارہ ڈسکرائب بھی نہیں کر پاتے، گڑبڑ قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کے خواب کیا تھے؟ بالکل صبح کی روشنی کی طرح واضح۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکیلے رہنے لگے۔ ذرا سوچیں، غار، پہاڑ پر اور بہت اونچائی پر، آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا ہو، سانس پھولتے اور ہانپتے کیسے پہنچے ہوں گے آپ وہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہتے تھے، رات کو بھی، صرف دن کو نہیں، رات کو بھی، خاموشی، تنہائی، یکسوئی، مسلسل کئی راتیں وہاں رہ کر عبادت کرتے۔ پھر جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوٹ آتے اور اتنا توشہ اور لے جاتے۔ آپ اسی حال میں غار حرا میں تھے کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا جس نے آ کر کہا اقرا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ میں پڑھا لکھا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تجسس ہوتا ہوگا نا، یہ کیسے ہوتا، فرشتہ کیسے نظر آتا ہے، آپ کو یہ کلام کیسے ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی تو ایسے آتی ہے جیسے گھنٹی کی جھنکار، عربی میں آتا مثلا سلسلۃ الجرس، اور یہ وحی مجھ پر سخت ناگوار ہوتی ہے، یعنی بہت مشکل قسم ہے وحی کی۔ پھر جب فرشتے کی کہی ہوئی بات مجھے یاد رہ جاتی ہے تو یہ وحی رک جاتی، اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے، یعنی انسان کی شکل میں۔ اچھا، یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ مرد کی شکل میں؟ اس لیے کہ اہل عرب فرشتوں کو عورتیں بنائے ہوئے تھی، تو حضرت جبریل علیہ السلام مرد کی شکل میں آتے۔ کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، تو میں اس کی کہی ہوئی بات یاد کر لیتا ہوں،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب سخت سردی کے دن میں آپ پر وحی اترتی، پھر جب وہ رکتی یعنی موقوف ہوتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا، یعنی شدت کی سردی میں بھی آپ کے اوپر وحی کی کیفیت کی وجہ سے بہت زیادہ پسینہ آتا، یعنی اس سے آپ اندازہ کر سکتے کہ کتنا بوجھل کام تھا۔ فرمایا ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف کی۔ نوح علیہ السلام کا ذرا الگ کر کے بطور خاص ذکر کیا گیا، 950 سال انہوں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا اور ان کے پاس وحی آتی رہی۔ تو اس دیگر انبیاء کا ذکر کیا گیا، اور پھر خصوصاً حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ زبور کا ذکر بھی ہے۔ زبور کیا ہے؟ ایک صحیفہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں اور مناجاتوں پر، یہ تورات کے مجموعے میں شامل ہے، اس میں ہمز ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب بھی اگر اس کو پڑھا جائے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور وہ اتنی خوبصورت آواز میں اس کو پڑھتے تھے کہ جس سے پوری فضا مسحور ہو جاتی، اور 114 ہمز ہے شاید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔